میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، قسمت خراب ہے، یہی عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ دعا تو ہر بندے کی قبول ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو ہم مانگیں وہ مل جائے۔ کبھی وہ ملتا ہے، کبھی اس دعا کے بدلے اللہ کسی اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور کبھی اس دعا کو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ موبائل پہ قرآن کی تلاوت بالکل جائز ہے، فلمیں دیکھنا جائز ہے، قرآن کے لیے مسئلہ پوچھتے ہو۔ جو قاری صاحبان یا استاد پڑھاتے ہوئے بچوں کو مارتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ بچوں کو مارنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 100 میں 20 بچے تو پڑھ جاتے ہیں، 80 قرآن سے بھی بھاگ جاتے ہیں، اور پھر کبھی قرآن کا بھی نام نہیں لیتے۔ ان کو دماغی طور پہ قائل کریں پڑھنے کے لیے۔ اگر دیکھیں گے یہ قائل نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھائیں۔ جب اس کا نفسیاتی طور پر آپ ٹیسٹ لیں گے کہ وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، اور پھر اس کو پیار سے پڑھائیں، مار سے کبھی نہ پڑھائیں۔ حضور پاک نے کسی کو تعلیم دیتے ہوئے کبھی نہیں مارا۔ یہ تو ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، باقاعدہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ جلاد ہیں اچھے خاصے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے قاسم علوم میں قاری صاحب ہوتے تھے، قاری طاہر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے قاری بھی تھے۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں، وہ وہاں اس زمانے میں مدرس تھے، تو انہوں نے ایک طالب پہ جو غصہ آیا نا اس کو مارا، اس کا بازو توڑ دیا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت آئی، حضرت محترم تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب کی اتنے دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے اور تنبیہ کی جائے کہ آئندہ کسی لڑکے کو نہ مارے۔ اب آگے بھی تو مولوی تھا، اس نے اسی حضرت کے حکم کے نیچے لکھا کہ حضرت قاضی کے حکم سے جلاد کوڑے مارتا ہے، اگر جلاد سے غلطی سے کوڑا کسی غلط جگہ پہ لگ جائے تو اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، میں نے اس کو ٹانگ توڑنے کے لیے تو نہیں مارا تھا، اتفاق سے ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بعد میں اس کو حضرت نے جواب لکھا کہ قاری صاحب میں تمہیں عالم سمجھتا تھا، تم تو جاہل ہو ماشاءاللہ، اس کو قاضی نے حکم دیا ہے، تمہیں مارنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ وہ تو قاضی کے حکم کا پابند تھا، پھر غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، تمہیں کس نے حکم دیا کہ بچوں کو مار مار کے ٹانگیں توڑ دو؟ پھر اس نے آ کے معافی مانگی۔ یعنی بری چیز دیکھو تو وہ تو مولوی سے نہیں پوچھتے۔ قرآن ہے، چاہے وہ کاغذ پہ لکھا ہو، پتھر پہ لکھا ہو۔ حضور کے زمانے میں قرآن شریف کون سی کاغذ تھے، کون سی چھپائی ہوئی تھی؟ کھجور کے ٹکڑوں پہ تھے، لکڑیوں پہ تھے، اس کے بعد یہ پتھروں پہ تھے۔ میری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، میں نے 2 عمل بتائے تھے، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب جو ہے اپنے علاقے میں کسی قاری یا عالم یا مولوی سے ایک کاغذ پہ لکھوا لیں اور اس کو لے کے گھر میں کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگی رہے گی۔ پھر جو اچھا ہو استخارہ کر کے کر لیں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن اول آخر پڑھ کے اگر دعا کریں پھر بھی انشاءاللہ خیر کے رشتے آ جائیں گے۔ بلکہ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں کا شوگر کنٹرول نہیں ہوتا وہ اگر 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں تو 11 دن میں شوگر ختم ہو جائے گا۔ اللہ عالم، ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے نا۔ شوہر نے بیوی کو پرچی پہ 3 طلاق لفظ لکھ کر گھر میں ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا، بیوی کو فون کر کے کہا کہ ٹیبل پہ کچھ رکھا اٹھا لو، بیوی نے دیکھا تو وہ طلاق کی پرچی ہوئی تھی، اس وقت میکے چلی گئی، راضی ہونا چاہے، وہ راضی نہیں ہو سکتے، 3 طلاق ہو گئی، یہ طلاق مغلظہ ہے، وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ کعبہ شریف کا دروازہ نہیں، ملتزم کو پکڑ کے دعا کرنا جو ہے وہ سنت ہے، باقی سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں۔ حجر اسود کو احرام کی حالت میں افضل ہوتا ہے اشارہ کریں، چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔
غار ہیرا یا غار ثور بالکل جا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ نفل پڑھو اور یہ کرو، یہ تو سب بدعت ہیں۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھیں لیکن کوئی نماز نہ چھوٹے تو اللہ تعالیٰ نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں لیکن اپنے گھر والے کرائے پر نہ پڑھایا کرو۔ آج کل ہر چیز کرائے پہ کرتے ہیں، ختم شریف بھی مولوی پڑھے گا، قرآن خوانی بھی مولوی کرے گا، جنت کی ٹکٹ بھی ان کو مولوی دے گا، پتہ نہیں وہ خود کہاں ہوگا۔ ٹینشن ہر بندے کو ہوتی ہے، جو انسان ہے اس کو تو ہوگی، حیوان کو نہیں ہوتی، اسی لیے وہ گھاس کھاتا رہتا ہے، گھاس وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ انسان کو کیسے ٹینشن نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو اور کسی کی کیا طاقت ہے کہ غم نہ ہو۔ شک کی بیماری ہے، بار بار ہاتھ دھوتی ہوں بھول جاتی ہوں، یہ ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے وسواس قہری، عربی میں اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ اس کا بیٹی بڑا آسان علاج ہے، کسی بھی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، اس کو کیفیت بتائیں، وہ آپ کو دوائی دے گا تو انشاءاللہ آپ 4-5 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ جادو ہے نہ جن میں۔ جن ہو تو تمہیں پلیت رکھنا چاہے گا نا، بار بار پاک ہونے کے لیے تو نہیں کہے گا نا۔ میں بوڑھی ہو گئی بیمار رہتی ہوں تو اب جوان تو نہیں ہو سکتی، بوڑھی ہو گئی تو ہو گئی، اسی لیے نا کہ اس کو اپنا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ تو اب تو اماں بوڑھا ہی ہونا ہے، یہ دعاؤں سے جوان آپ نہیں ہو سکتے۔ بس دعا یہ کرو اللہ خاتمہ ایمان، بوڑھا تو سب نے ہونا ہے، مرنا بھی سب نے ہے، لیکن خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا پھر نہ جوانی کسی کام کی نہ بڑھاپا کسی کام۔ کہتے کہ ایک عورت کا پہلا خاوند مر گیا، اس نے دوسری شخص سے شادی کر لی، اس عورت کے ساتھ ایک چھوٹی دودھ پیتی بچی تھی، یعنی وہ پہلے خاوند سے، اب اس شخص کے اگلے بچے پر جائز، ہاں اس کے لیے جائز ہے، اس کی ماں تو نہیں ہے نا۔ اللہ سب کو حج نصیب فرمائے، اولاد صالح عطا فرمائے اور ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہمارے یہاں فوت ہونے کے بعد سوم اور 40واں اور 20واں اور میلاد اور درگاہوں پہ چڑھاوے سب بدعات ہیں، اولیاء اللہ سے مانگنا شرک ہے، صلاۃ و سلام مسجدوں میں پڑھانا یہ بالکل بدعات ہے۔ میں لندن میں رہتا ہوں، بینک سے پیسے لے کر مکان لیا، سود پہ ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ سود لینا ناجائز ہے، آپ نے غلطی کی ہے، اپنی جان چھڑائیں، سود سے توبہ بھی کریں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بعض مولوی کہتے ہیں ایک مکان کے لیے تو سود حلال ہے، 2 کے لیے حرام ہے، یعنی اگر خنزیر ایک کا گوشت کھایا جائے تو وہ حلال ہے، دوسرے کا نہ ہو، یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی۔ نفلی طواف میں 8واں استلام نہیں ہوتا، جماعت و امام نے عشاء کی نماز کی نیت کی تھی، پیچھے کچھ مقتدی مغرب کی نیت کی، باقی ائمہ کے نزدیک تو ہو جاتی ہے، حنفی مسلک میں نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جو امام کی نیت ہو مقتدی کی بھی وہی ہو، یہ نہ ہو کہ امام کی نیت عشاء کی اور مقتدی مغرب پڑھ رہا ہے۔ وہم رہتا ہے، وہم کا علاج لا حول پڑھنا ہے۔ امام نے مثلا 2 رکعات میں قرات کی، 2 میں خاموش، ہم سب میں خاموش رہیں گے۔ طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، خاص دعا وہی ہے جو میرے آقا نے پڑھی، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نماز جنازہ کے لیے بعد میں تکبیروں کے ساتھ ہاتھ نہ اٹھائیں، پہلی نظر پڑے کعبے پہ دعا قبول ہوتی، بات جب بھی آپ باہر سے آئیں گے اپنے ملک سے، جب پہلی نظر پڑے تو دعا کریں۔ میں اکثر اوقات ذہن منتشر ہوتا ہے اور بھول جاتا ہوں، تو اللہ کا نام ہے نا، یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ کہتے ہیں مولانا فرماتے ہیں کہ موبائل فون جیب میں رکھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، دیکھ کر قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فتویٰ لکھا ہے، آج تو ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اس کا معنی ہے جتنے لوگ مرے پے ہوئے نہ ان کے نماز ہوئی، جب نماز نہیں ہوئی تو طواف کیا ہوا؟ اچھا فتویٰ دیا ہے بھائی۔ کاروبار میں مجھے نقصان ہوا ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔
ریاض اور جدے والے دور حج کے لیے آتے ہیں، مکے سے احرام باندھ کے حج کرتے ہیں، ان کا حج تو ہو جائے گا، دم پڑ جائے گی، ان کو احرام باہر سے باندھنا چاہیے۔ ہمارا کمپنی کا کام مکے حج کے دن 30 یا 40 دن پہلے عرفات میں کام کے لیے چلے جاتے ہیں، وہیں سے احرام باندھ کے حج کا خطبہ سن لیتے ہیں، بالکل حج نہیں ہوتا، عرفات سے احرام نہیں باندھا جاتا، احرام حدود حرم سے باندھا جاتا۔ مینا میں کام کرتے ہیں، ہاں مینا سے احرام باندھ سکتے ہو، چونکہ مینا مکے حدود حرم میں ہے۔ فلسطین کے لیے دعا ہوتی ہے، جموں کشمیر کے لیے بھی روز ہوتی ہے، الحمدللہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم وزٹ کے ساتھ وطن کے ساتھ کرایہ دے کے زمزم کا پانی لیں، بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی کسی کا ہاتھ چوم لے، شیخ کا یا والد کا، کوئی حرج نہیں۔ یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ جائز نہیں، ما سوا مواجہہ شریف کے۔ داڑھی پر کون سا کلر لگائیں، کالے کے علاوہ جو مرضی ہے لگا لیں۔ توبہ کے دروازے بند ہوں گے جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ تمام علماء حیات پر متفق ہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ کعبے کی تصویر بنائے وہ جائز ہے، زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا۔ زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، چائے وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ کوئی شخص مسجد نبی میں قرآن رکھنے کے لیے پیسے دیتا ہے تو قرآن بالکل نہیں، اور مسجدوں میں نہیں، بلکہ یہاں جو مکاتب ہیں مصاحف کے، یہ ریاست کے، ان کو جا کے جمع کرا دیں۔ ولیمے پر پیسے دینا اور لینا بالکل یہ ایک رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم وغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا فسادا الا اصلحتہ، ولا مریضا الا شافیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تردنا عن بابک خائبین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔